السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ ہم کتاب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے۔ یہ کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ایک مجموعہ ہے۔ وہ احادیث اس میں لکھی گئی ہیں جن کے الفاظ کم ہیں، مختصر ہیں اور بنیادی طور پر آپ کے اقوال ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ نام بھی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام احادیث کے شروع میں آئے گا قال، یعنی آپ کے اقوال ہیں، کیونکہ حدیث صرف قول پر مبنی نہیں ہوتی، حدیث فعلی بھی ہوتی ہے، تقریری بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں ہم نے آپ کے اقوال کو اختیار کیا ہے۔ اس کتاب کو جمع کرنے کا مقصد کیا تھا کہ کم وقت میں جو لوگ حدیث کو نہیں جانتے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث سے مانوس کیا جائے، یا ان کو ان احادیث کو پڑھنے کا موقع مل جائے۔ اس کتاب کی احادیث کا اردو اور انگلش دونوں زبانوں میں ترجمہ کیا گیا تاکہ جن کو اردو سمجھ آئے وہ اردو سے سمجھ لیں، اور جو اردو نہ جانے وہ انگریزی میں اس کو اچھی طرح جان لیں۔ اس کتاب کو میں نے اپنے بچے کو بھی پڑھایا اس طرح کہ اس کو ہر حدیث عربی میں پڑھوائی، پھر اس کے بعد اردو میں، پھر انگلش میں، اور پھر اسی سے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا اور اس میں عمل کی کیا بات ہے۔ یہ کتاب تقریباً آج سے 8 سال پہلے چھاپی گئی تھی، اور مختلف لوگ مختلف اوقات میں اس کو پڑھتے رہے ہیں، شارٹ کورسز میں بھی اس کو پڑھایا جاتا رہا ہے۔ اس کی کچھ احادیث میں نے کراچی میں پڑھائی تھی، کچھ پھر ایک ٹیلی ویژن پروگرام کے لیے پڑھائی تھی، اور اس کے بعد کچھ میں نے اس سال دبئی میں پڑھائی، اور اب چند احادیث اس کی باقی ہیں، تو میں چاہ رہی تھی کہ اس کتاب کو مکمل کر دیا جائے، تو یہ احادیث آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی۔ جب حدیث پڑھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کثرت سے آتا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ جب آپ کا نام آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ ہم مجلس سے پہلے بھی پڑھ لیں گے، اور انشاءاللہ جب بیچ میں آئے تو دل میں ضرور دہرائیے صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا ٹارگٹ کیا ہوگا کہ حدیث کی صحیح عربی آپ کو آنی چاہیے، درست اعراب کے ساتھ اس کو پڑھنا آنا چاہیے، اور بہت اچھا ہوگا اگر آپ کچھ احادیث زبانی یاد کر لیں۔ سب کے لیے کمپلسری تو نہیں کرتی، لیکن جتنے لوگ یاد کر سکیں وہ ضرور کریں، اور نیکسٹ کلاس میں مجھے حدیث سنائیں، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن اس طرح آپ کو بہت سی احادیث زبانی یاد ہو جائیں گی، اور زبانی احادیث یاد ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا علم پختہ ہوتا ہے اور یقینی علم ہوتا ہے وہ، کیونکہ انسان پھر اس کو اگر کہیں کوٹ کرتا ہے، کہیں سنتا ہے، اور اگر کوئی اور اس کو مس کوٹ کر رہا ہے تو ان سب چیزوں کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ پھر اس طرح لفظی ترجمہ اس کا آپ کو کرایا جائے گا، رواں ترجمہ بھی جو لکھا ہوا ہے وہ بتایا جائے گا، پھر لفظوں میں سے اگر کوئی لفظ مشکل ہوا تو اس کی وضاحت ہوگی، احادیث کی مختصر وضاحت دیگر احادیث کے ساتھ اور کچھ آیات کے ساتھ ہوگی۔ پچھلی احادیث میں نے کوشش یہ کی کہ جس ٹاپک کی حدیث ہے اس پر مزید احادیث کو جمع کیا جائے تاکہ آپ کے پاس ایک ٹاپک اکٹھا ہو جائے۔ پھر اسی طرح یہ کہ اس میں سے عمل کی بات، کیونکہ علم تو ہوتا ہی عمل کے لیے۔ بائی دا وے آپ نے عقیدہ پڑھا تھا، اس میں ایمان کی تعریف کیا پڑھی تھی؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کیا ہوتا ہے جی؟ ہم سب کے اندر ایمان ہے نا، یہ قیمتی چیز ہے نا ایمان سب سے، تو ایمان کیا چیز ہے پھر؟ آپ کو معلوم ہے کہ مرنے کے بعد جب ہم قبر میں پہنچیں گے، جس سے کسی کو بھی فرار نہیں، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، سب کا راستہ وہی ہے، تو ہمارے پاس کچھ فرشتے آئیں گے، ان کا نام کیا ہے؟ منکر نکیر۔ ان کی کوئی ڈسکرپشن بتا سکتا؟ ان کا رنگ کیسا ہوگا؟ منکر نکیر کا رنگ کیسا ہوگا؟ سیاہ۔ ان کی آنکھوں کا رنگ کیسا ہوگا؟ سرخ سرخ۔ اور جب وہ بولیں گے تو ان کی آواز کیسے ہوگی؟ تھنڈر کی طرح، بجلی کی طرح۔ کسی شکل کو امیجن کریں
کہ کوئی آپ کے کمرے میں آپ کی اجازت کے بغیر جب آپ سوئے ہوئے تھے اچانک گھس آیا، ایک نہیں دو لوگ. سوچیں ایک کمرے میں آپ لیٹے ہوئے ہیں، اندھیرا گھپ کمرہ ہے، اس میں دو لوگ کالے سیاہ چہروں والے، لال آنکھوں والے، ایسے بولنے والے کہ جیسے بجلی کڑک رہی ہو، اچانک آ گئے ہیں. کیا کیفیت ہوگی؟ آج رات ذرا تصور میں لائیے. قبر کیا ہے؟ کیا ہے قبر؟ اندھیرا کمرہ ہے نا، جس میں آپ کو لٹایا جائے گا، اور اس میں زمین کریدتے ہوئے وہ قبر کے اندر آ جائیں گے ایک دم، اور جب بولیں گے تو آواز ایسے ہوگی جیسے بجلی کڑک رہی ہو. جب کوئی شخص آپ سے اتنا کڑک کے بول رہا ہو تو اس کے سوال کا جواب دینا آسان ہے؟ تو جب وہ فرشتے کڑک کے پوچھیں گے تو اس وقت کون سا جواب یاد رہے گا؟ کون جواب دینے کے قابل ہوگا؟ جس کے اندر واقعی ایمان ہوگا. جس کے اندر ایمان ہوگا وہی جواب دے سکے گا، اور جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا وہ جواب نہیں دے سکے گا. آپ کیا سمجھتے کہ یہ مذاق ہے؟ ہم بڑی آسانی سے قبر کی، آخرت کی، عذاب کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم سیریس نہیں ہیں اس کے بارے میں. دوسروں کو مرتے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہمارے پاس ابھی ہے وقت. یہ معاملہ ان کے ساتھ ہے، شاید ہمارے ساتھ نہیں. تو اس وقت جب وہ کڑک کے پوچھیں گے من ربو کا، تو اس طرح اچانک جب آپ سے کوئی سوال کرے تو جواب آتا بھی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ کتنی سخت گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. دنیا میں بھی استقامت اسی کے ذریعے آتی. تو جو اس کلمے کو، جو اپنے ایمان کو یہاں مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہوگا، وہی آخرت میں بھی اس پر قائم رہے گا، وہی آخرت میں ثابت قدمی اختیار کرے گا. تو ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ جی آپ بتائیے. اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، یزید بطاعت الرحمن وینقص بطاعت ابی مرہ شیطان. تو ایمان پھر دل میں بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی اقرار ضروری ہے، اور عمل میں بھی ہونا چاہیے. تو اگر عمل میں نہیں ہے نا کوئی چیز، تو کیا ایمان میں کوئی نقص واقع ہوتا ہے؟ ایمان میں کوئی خلل آتا ہے؟ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے ایمان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے؟ جب انسان چوری کرتا ہے تو ایمان کو کوئی نقصان ہوتا ہے؟ جب انسان کسی کی غیبت کرتا ہے تو ایمان کو نقصان ہوتا ہے؟ زنا کرتا ہے تو نقصان ہوتا ہے نا؟ وعدہ خلافی کرتا ہے تو نقصان ہوتا ہے. تو کس چیز کا نقصان ہوتا ہے؟ وہ ایمان کا نقصان ہوتا ہے. تو اگر ناقص ایمان لے کے ہم دنیا سے جا رہے ہیں تو کیا لے کے جا رہے ہیں؟ تو ہمیں صرف علم میں اضافہ نہیں کرنا، ہمیں جو پڑھنا ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے، تاکہ جب ہم پہلے ہی امتحان سے دوچار ہوں، اور اتنے سخت امتحان سے، تو وہاں ہم ثابت قدمی اختیار کر سکیں اللہ کے اذن سے، اللہ کی مدد سے. لیکن اس کی تیاری یہاں سے کرنی ہوگی، یہاں سے استقامت کی بات کرنی، یہاں سے اپنے آپ کو تھامنا ہوگا. اور اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق واقعی مضبوط ہو. تو ہم ہر حدیث سے عمل کی کوئی بات لیں گے اور اس پر اپنا جائزہ لیں گے کہ انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں. پھر اس کے بعد اگلا پوائنٹ کیا ہونا چاہیے؟ آگے پہنچانا. گڈ. کسی اور کے ساتھ شیئر کرنا. سب سے زیادہ کون مستحق ہے ہماری بات سننے کا، جاننے کا، ہم سے سیکھنے کا؟ ہمارے گھر والے، ہمارے قریبی لوگ. اگر گھر والے قریب نہیں ہیں اس وقت تو جو بھی قریب ہیں، جب ان کو بتانا ہوتا ہے تو کیا وہ صرف زبانی تقریریں سنیں گے ہماری؟ کیا دیکھیں گے؟ عمل دیکھیں گے. تو اگر آپ جا کے کچھ بتا رہے ہیں اور پھر خود ہی اس پر عمل نہیں کر رہے تو ان کو تضاد نظر نہیں آئے گا. تو یہ ایک طرح سے کاؤنٹر چیک ہو جاتا ہے کہ جب ہم کسی کو بتاتے ہیں تو خود بھی اپنا محاسبہ کرتے ہیں اور دوسرے بھی ہمارا محاسبہ کرتے ہیں. اس سے عمل پر استقامت آتی ہے.
تو جب تک آپ کسی کو بتاتے نہیں اس وقت تک آپ خود بھی کام نہیں ہوتے، خود بھی نہیں جمتے. پھر تو آپ کو اپنے ٹارگٹ سمجھ آ گئے. کچھ کام ہم کلاس کے اندر کریں گے اور کچھ یہاں سے نکلنے کے بعد. یہاں کیا کریں گے؟ عربی پڑھنا سیکھیں گے، اس کو سمجھیں گے اور اس سے عمل کے نقطے نکالیں گے. باہر نکل کر عمل کریں گے بھی اور دوسروں کو بھی بتائیں گے اور عربی اس حدیث کی یاد بھی کر لیں گے انشاءاللہ. چلیے حدیث نمبر 83 میں انشاءاللہ بولوں گی، آپ میرے پیچھے دہرائیے تاکہ آپ کو عربی عبارت پڑھنی آ جائے. جن کو پہلے سے آتی ہے وہ بھی یہ سوچ کے پڑھ لیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. تو جیسے قرآن پاک پڑھنے کی اپنی ایک برکت ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو دہرانے سے بھی انسان کو بہت فائدے حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ آپ افصح العرب تھے. کون تھے؟ افصح العرب. درود شریف پڑھیے ایک دفعہ دل میں. حدیث 83 عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الصبر عند الصدمة الأولى رواہ البخاری کتاب الجنائز. عن انس، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال آپ نے فرمایا، الصبر صبر، عند نزدیک، الصدمتی صدمہ غم، الاولی پہلا. الصبر عند الصدمۃ الاولی، سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے. غم یا دکھ کی یا صدمے کی یا حادثے کی پہلی چوٹ پر جو ہوتا ہے وہی دراصل صبر ہوتا ہے. بعد میں تو انسان کو صبر آ ہی جاتا ہے. اس حدیث کا تھوڑا سا کانٹیکسٹ بھی بتا دیتی ہوں. یہ ایک حدیث کے چند الفاظ تھے، پوری حدیث اب سناؤں گی. مسلم میں بھی یہ حدیث بیان ہوئی ہے لیکن تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ. ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأۃ تبکی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو رو رہی تھی. عند قبر، ایک قبر کے پاس، اس کا کوئی پیارا دفن ہوگا اس میں. فقالا، تو آپ نے فرمایا، اتق اللہ، اللہ کی بندی اللہ سے ڈرو، واصبری، اور صبر کرو. قالت الیک عنی، کہنے لگی اپنا کام کرو. فإنک لم تصب بمصیبتی، تمہیں میرے جیسی مصیبت نہیں آئی، تمہیں کیا پتا مجھ پہ کیا گزری. ولم تعرفہ، اور اس عورت نے نہیں پہچانا آپ کو کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نصیحت کر رہے ہیں. اس نے سمجھا کوئی کہہ رہا ہوگا. بعض اوقات ایسا ہم رو رہے ہوتے ہیں یا غصے میں ہوتے ہیں، کوئی ہمیں کچھ کہے تو ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کون کیا کہہ رہا ہے. فقیل لہا، تو اس عورت کو بتایا گیا، انہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فاخذها مثل الموت، فاخذها مثل الموت، تو اس عورت کی حالت ایسے ہوگی جیسے موت طاری ہوگی، یعنی اس کے اوپر اتنا ایک دم اس کو ڈر لگا کہ جیسے مر گئی ہو. فاتت باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آئی. فلم تجد عنده بوابین، تو آپ کے دروازے پر کوئی دربان نہیں ملے، کوئی چوکیدار نہیں تھے، کوئی بھی نہیں تھا. فاتت باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم تجد عنده بوابین، بواب کہتے ہیں دروازے والا. فقالت لم اعرفک، کہنے لگی I'm sorry میں نے آپ کو پہچانا نہیں. لم اعرفک. فقال، تو آپ نے فرمایا، انما الصبر عند الصدمة الاولى، کہ صبر تو صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے. یعنی اب اگر تم معذرت کرنے آئی بھی ہو تو اس کا کیا فائدہ؟ جو صبر کا اصل اجر ملنے والا تھا وہ تو آغاز میں صبر کرنے پہ ملتا. تو عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص غم میں یا غصے میں یا کسی ایسی ایموشنل کیفیت میں ہوتا ہے تو کوئی اس کو نصیحت کرے تو وہ سنتا نہیں. اس کو کہتا ہے کہ مجھے مت نصیحتیں کرو، مجھے مت بتاؤ، تم پہ اگر یہ گزرتا پھر بھی دیکھتے، تم نے تو یہ چکھا ہی نہیں غم. تو وہ بجائے اس کے کہ صبر کرے یا نصیحت کرنے والی کی نصیحت کو قبول کرے، الٹا اس کو نصیحت شروع کر دیتا ہے.
تو اس عورت نے بھی ایسا ہی کیا، اور اس کے بعد پھر ریئلائز کیا، لیکن وقت گزر چکا تھا. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں اگر اپنے وقت پر نہ کیے جائیں تو بعد میں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یا اتنا فائدہ نہیں ہوتا. یہی بات میں نے آپ کو کلاس کے آغاز میں کہی کہ اس وقت اگر ایک ٹیچر آپ کو کہتی ہے کہ یہ کام کریں اور آپ چپ کر کے بیٹھے ہیں جیسے آپ نے سنا ہی نہ ہو، کوئی رسپونڈ نہیں کر رہے، تو ٹھیک ہے نہ کریں، اس کا کیا نقصان، وہ تو اپنا کام کر کے چلی جائے گی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ خالی ہاتھ اندر آئے، خالی ہاتھ باہر گئے. آپ نے وہ وقت کھو دیا، اپرچونٹی ضائع کر دی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ کسی بھی کام کے کرنے کا جو وقت بتایا گیا ہے اس وقت سے فائدہ اٹھایا جائے. یہ صدمہ صرف کسی کی وفات کا نہیں، وہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے، بہت بڑا غم ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی انسان کو دن رات بہت سے چھوٹے چھوٹے حادثات پیش آتے رہتے ہیں. ہر وہ چیز جو انسان کی مرضی کے خلاف ہوتی ہے وہ اس کے لیے ایک صدمے کا درجہ رکھتی، کیونکہ وہ اس کو قبول نہیں کرتا، اس کے لیے تکلیف دہ ہوتی. تو کوئی بھی چیز جو انسان کو تکلیف دے کسی بھی شکل میں ہو، جس کے بارے میں قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ساتھ کسی بھی چیز کے، من الخوف، خوف. تو خوف سے انسان کو کیا ہوتا ہے؟ ایک صدمہ ہوتا ہے نا، شوق لگتا ہے نا. مثلا اچانک کوئی آ کے آپ کو ڈراتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک شوق سا لگتا ہے اور آپ کو ایک صدمہ پہنچتا ہے. تو آپ کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ فوراً کیا ری ایکشن ہوتا ہے جب اچانک کوئی زوردار چیز آپ پر آ کے گرے یا کوئی آ کے ڈرائے؟ مثلا آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے تھے کہ آپ نے آنکھیں کھولی تو سامنے کتا کھڑا تھا، تو کیا آئے گا آپ کے اندر؟ کیا ہوگا؟ خوف. اچھا، ری ایکشن کیا ہوگا؟ چیخیں نکلیں گی نا، دل دھڑکنا شروع ہو جائے گا، یہ ری ایکشن ہے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ اس کتے کو دیکھ کر بھاگنا شروع کر دیں گے، کچھ روئیں گے، کچھ ہو سکتا ہے کہ جو کتا لایا ہو وہاں یا جس نے دروازہ کھولا ہو وہ اس پہ چیخنے لگے یا کچھ، یعنی ہر ایک کا ری ایکشن مختلف ہوگا. متوقع ری ایکشن سب سوچ سکتے ہیں، ہر ایک اپنا اپنا سوچ سکتا ہے. تو خوف ہے. اب اس موقع پر الصدمۃ الاولی، آپ نے کیا کیا؟ آپ اپنے آپ سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ کیا کریں گے اور کیا کرتے ہوتے ہیں؟ سوچئے، بتائیے. ہاں، کتنے لوگ انا للہ پڑھ کے کہنے کو تو ماشاءاللہ بہت کہہ رہے ہیں، لیکن انا للہ بھی اس کو یاد رہتا ہے جو واقعی یہ سمجھتا ہے کہ یہ صبر کا مقام ہے، ورنہ انا للہ یاد نہیں رہتا. خیر، ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لے. اس وقت کسی کے سامنے تو بننے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں نا کہ کسی کے اوپر ہم روب جمائیں کہ ہم بڑے نیک متقی لوگ ہیں. ہم سب اپنا حال جانتے ہیں. خوف ایک طبعی چیز بھی ہوتی ہے، لیکن خوف کے موقع پر بھی کیا کرنا چاہیے؟ موسیٰ علیہ السلام پر بھی خوف آیا تھا، صحابہ پر بھی مختلف مواقع پر خوف آیا، لیکن انہوں نے کیا ری ایکشن ظاہر کیا؟ اب ان کی زندگیوں میں آپ تلاش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک رمضان میں آپ نے ابھی ایکسپیرینس کیا ہوگا، خصوصاً پہلے 1-2 روزے کا. کیا ری ایکشن تھا؟ کیا کرتے تھے؟ صبر، بچوں پہ غصہ، اریٹیشن، چڑچڑاپن، اور بڑی گرمی ہے، بڑی بھوک، بہت پیاس ہے، پیاس، بڑے لمبے روزے. یہ بولتے رہتے ہیں نا، بار بار تذکرہ، بار بار تذکرہ، کہ جیسے کسی نے مصیبت ڈال دی ہے ہم پر. یہ تو اختیاری بھوک ہے. آپ دیکھیے، ایک یہ بھی یاد رکھیے کہ صبر بدنی بھی ہوتا ہے اور نفسی بھی ہوتا ہے، نفسیت ہے، نفسیاتی طور پر بھی. پھر اسی طرح اختیاری بھی ہوتا ہے اور اضطراری بھی ہوتا ہے، کیونکہ بعض حالتیں اضطرار کی ہوتی ہیں، یو ہیو نو چوائس. لیکن رمضان میں تو چوائس تھی بھوکا رہنے کی، یعنی روزہ رکھنے کی. تو بعض اوقات آپ کے پاس چوائس ہی نہیں ہوتی، آپ کو کھانے کو کچھ ملتا ہی نہیں.
اس وقت ہے نا کہ کھانا تو بہت ہے لیکن آپ کھا نہیں سکتے، تو اضطرار بھی ہوتا ہے، مجبوری بھی ہوتی ہے، بے چینی اور بے قراری بھی ہوتی ہے اس میں. تو اب پچھلے سارے سوچ لیجئے کہ ہم نے کیا کیا کیا. چلے جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ بھوک لگے تو کیا کرنا ہے، کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، پتہ چل جائے گا کتنا صبر ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. مال میں کمی ہو گئی، عیدی کم ملی اس دفعہ. قریب کی مثال دوں گی، یا کسی بھی وجہ سے کسی چیز کا نقصان ہو گیا، کوئی چیز چوری ہو گئی، کیا ری ایکشن تھا؟ کبھی ایسا ہوتا نا کہ آپ کچھ رکھ کے بھول جاتے ہیں، کچھ کھو جاتا ہے، کیفیت کیا ہوتی ہے؟ نفسی بدنی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کیا بولتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اریٹیشن ہوتی ہے، اس کو بلیم کرتے ہیں، میرا خیال ہے اس نے اٹھائی ہوگی، فوراً بدگمانی، ہر ایک کو چور بنا دیتے ہیں. کتنا خطرناک کام ہے نا، ہر ایک کے بارے میں بدگمان ہونا. کیا پتا اس نے کیا ہو، کیا پتا اس نے کیا ہو، کیا پتا اس نے کیا ہو. چلو دل میں خیال آ گیا، جھٹک دیا، لیکن پھر جب ہم اس کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس نے اس طرح کیا ہوگا، اس نے وہ کیا ہوگا. کیسے بہیو کرنا ہے اس موقع پر، کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، یہ آپ صابر ہیں یا نہیں، یہ آپ کا عمل بتائے گا. نقص من الاموال، چونکہ آپ اسٹوڈنٹس ہیں تو چھوٹے چھوٹے نقصان ہوتے ہیں، بڑے لوگوں کے بڑے ہوتے ہیں. مثلا جن کا بزنس بڑا ہوتا ہے ان کا نقصان بھی بڑا ہوتا ہے. بڑی جاب ہو تو اس کے جانے کا اور زیادہ صدمہ ہوتا ہے. چھوٹی موٹی جاب ہو کسی کی محنت مزدوری کی تو دہاڑی نہیں ملی تو اس کے لیے بھی صدمہ ہے، لیکن کم ہے بنسبت اس کے کہ کسی کی بہت اچھی جاب چلی جائے. نقص من الاموال والانفس، انسان فوت ہو جاتے ہیں، انسان جدا ہو جاتے ہیں. کوئی عزیز ترین دوست جدا ہو گیا، اپنے بچے کا صدمہ ہو گیا، کوئی اور مختلف چیزوں کی مختلف طرح سے ریئیکشن کیا ہوتا ہے. جب کسی کے فوت ہونے کی خبر سنی تو ریئیکشن کیا ہوا؟ اللہ سے شکوے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں، کام کاج چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ بھی ایک ریئیکشن ہوتا ہے، کچھ نہیں کرنا ہم نے، کیوں ہو گیا ہمارے ساتھ. مختلف لوگوں کے مختلف ریئیکشن ہوتے ہیں. والثمرات، اور پھل. پھل جو ہے یہ صرف فروٹس نہیں ہے، کسی بھی چیز کا آؤٹ کم. مثلاً آپ صبح سے بیٹھے کچھ ٹائپ کر رہے تھے، فائل ڈیلیٹ ہو گئی، سارا آپ کا آؤٹ کم کیا تھا؟ ختم. کیا ری ایکشن ہوگا؟ کیا بولیں گے، کیا کریں گے؟ کوئی بھی آپ نے کام کیا اور اس کو کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلا، قسمت کو کوسیں گے. یعنی اس وقت دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم منہ سے کیا بول رہے ہیں، دل میں کیا سوچ رہے ہیں، بہیو کس طرح کر رہے ہیں. یہ 3 چیزوں پہ چیک رکھنا ہے ہم نے، پھر پتہ چلے گا کہ صبر ہے یا نہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کیونکہ سب سے زیادہ ریئیکشن انسان کا سب سے پہلا زبان کا ہوتا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زبان سے کیا نکلنا چاہیے وہ بولا. دل میں جو آتا ہے اس سے دوسروں کو تو نہیں پتا چلتا نا کہ کیا ہم سوچ رہے ہیں. اور اسی طرح بعض اوقات ہم اٹھ کے کچھ کرتے بھی بعد میں ہیں، پہلے بولتے ہیں. کتا دیکھ کے یا روزہ رکھ کے یا کوئی چوری ہو جائے، ہر موقع پر سب سے زیادہ جو چیز چلتی ہے وہ کیا ہے؟ زبان. اس وقت خود پہ کنٹرول کا موقع ہوتا ہے. اب میں بولتی کیا ہوں، اب میں کہتی کیا ہوں. اب یا تو ثواب کمانے کا موقع آ گیا یا پھر کیا کرایا برباد کرنے کا موقع آ گیا. کیونکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر کر کے دیکھتے رہتے ہیں نا، ہلا کے کتنا ہو گیا ایمان اس کا، پھر کوئی مشکل بھیج دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے یہ، پھر اس سے نکلتے ہیں نا، اس ہرڈل ریس میں اس سے نکلتے ہیں، اگلی میں پڑ جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اچھا اب کیا کرتا ہے. آسان ہے زندگی؟ نہیں، مرتے دم تک امتحان ہے، اور مرنے کے بعد بھی فوراً امتحان ہے. فتنۃ القبر، آپ کو معلوم ہے نا کہ فتنۃ القبر جو ہے یہ دجال کے فتنے سے قریب تر ہے، اور اس زمین پر دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے فتنے کو سمجھانے کے لیے دجال سے تشبیہ دی. تو امتحان ہی امتحان ہے. ہم کیا کہ ایک سوئی چپ گئی تو سی کر بیٹھے، کسی نے کچھ کہہ دیا تو
شکایتیں کرنے بیٹھ گئے, کوئی مرضی کے خلاف چیز ہو گئی تو اس پر جزا فضا کرنے لگ گئے. یہ صابرین ہوتے ہیں. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم. یہاں سے مدد آتی ہے, پھر اللہ کی مدد آنے لگتی ہے جب ہم اپنے نیگیٹو ریئیکشنز کنٹرول کرتے ہیں کہ اللہ کی مدد آ جاتی ہے, اللہ کی رحمتیں آنے لگتی ہیں. کیونکہ نصر صبر کے ساتھ ہوتی, کامیابی صبر کے ساتھ ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, اللہ کی رحمت ساتھ ہی آ جاتی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم ہدایت پہ ہیں کہ نہیں. ہر کوئی اپنا ٹیسٹ خود لے. کھانے میں تاخیر ہو تو اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں, برتن کیسے رکھ رہے ہیں, گھر والوں سے بات کیسے کر رہے ہیں, دروازے کیسے بند کھول کر رہے ہیں, آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے یا آپ سخت موڈ آف کیے ہوئے. وعلیکم السلام. میرے ساتھ ایسا ہوا کہ ایک دن میں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی تو میرے گھر والے نا افطاری دینا بھول گئے تھے. وہ سمجھے شاید دوسرے نے دے دی ہے اور پتہ نہیں چلا ان کو. صرف شاید 10 منٹ ہی لیٹ ہوئے ہوں گے اور میں کمرے میں تھی اور مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں. کھجور پڑی تھی, میں نے کھجور کھائی اور پانی پیا اور میں بیٹھ گئی. اسی وقت فوراً شیطان کہتا کہ اب تم کھانا ہی نہ اور یہ نہ کرنا, لیکن فوراً پھر میں نے کنٹرول کیا الحمدللہ. پھر وہ آ گئے, انہوں نے معذرت کی, ان کو پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا. لیکن ابھی مجھے وہ یاد آ رہا ہے بہت زیادہ کہ تھوڑی بھی لیٹ ہو جاتی ہے تو ہمارا ریئیکشن فوراً کیسا ہو جاتا ہے. افطار کے وقت ہم نے کیا کیا کیا, سب اپنا اپنا جائزہ لے لیں کہ اگر کسی وجہ سے کھانا لیٹ ہوا تو ہم نے کیا کیا ریئیکشن کیے. اس دفعہ ہم نے نا دورہ قرآن میں اس چیز کو بہت زیادہ فوکس کیا تھا, کیونکہ جتنے بھی انبیاء کے قصے تھے تو ہم نے اس میں دیکھا کہ جیسے ہی وہ کریٹیکل سچویشن آتی تھی تو وہ جب پہلا جملہ بولتے تھے وہ کیا ہوتا تھا. جیسے ہے نا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نکل رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے سواء السبیل کی طرف لے جائے گا. یا اصحاب کہف ہیں, وہ جیسے ہی پتہ چل رہا ہے غار میں جا رہے ہیں, مرنے جا رہے ہیں اور اتنی عیش چھوڑ کے جا رہے ہیں, لیکن کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمارے لیے وہ کام کر دے گا. تو اس دفعہ میں نے جو فوکس زیادہ کیا وہ یہ کیا کہ یہ مجھے پتہ چلا کہ صدمے پہ پہلا یہ جو ریئیکشن ہے یہ کیوں کہا گیا ہے. کیونکہ جو ہو جائے گا, جو جملہ منہ سے نکلے گا, جو فیلنگ آ جائے گی وہ اندر بیٹھ جاتی ہے. اگر غم ہو جائے تو غم بیٹھ جاتا ہے اندر, اور اگر آپ اسے ریلیز کر دیں, اس وقت ریلیز کر رہے ہیں تو پھر ساری عمر کے لیے آپ کے اندر کیپیسٹی آ جاتی ہے کہ پھر آپ اسے برداشت کر سکتے ہیں اور ایزیلی کر سکتے ہیں. اور جو جملہ ہوگا وہ وہی ہو جائے گا, یعنی کہ جو آپ بولیں گے جملہ. اور میں نے اس کو تجربہ یہ کیا کہ ابھی گیسٹ آنے تھے, عید سارے سسرالی آ رہے تھے, اچانک جو ہے میٹ چلی گئی اور وہ سارے کو آنا تھا. اور مجھے وہ والی بات ذہن میں تھی کہ جب پہلا جملہ کہیں گے نا اور جو گمان کریں گے وہ ہو جائے گا. حالانکہ بالکل ہیلپ لیس ہو رہا تھا کیونکہ میں ویسے بھی ہوسٹس اکیلی ہوں. میں نے کہا نہیں انشاءاللہ دیکھنا اس سے کہیں بہتر انتظام ہو جائے گا. اور میں باہر تھی اس وقت, یعنی مجھے شام کو پہنچ رہے ہیں اور بہت سارے کام باہر کے بھی کرنے تھے اکیلے. تھوڑی دیر بعد ہی میرے ہسبینڈ کا فون آیا کہ کوئی بات نہیں, میں نے آفس سے کوک کا انتظام کر لیا تو وہ 3 دن کے لیے. تو مجھے وہ والی بات یاد ہے کہ دیکھو جب پریکٹیکل کر کے دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتی ہیں باتیں. ایک ہوتا ہے پڑھنا اور ایک ہوتا ہے جب عمل کا وقت آئے تو جو پہلی بات ذہن میں آئے گی وہی ہو جائے گا. کیونکہ اللہ سے اچھا گمان رکھیں اور مثبت بات زبان سے نکالیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر اسی کے مطابق انسان سے معاملہ کرتا ہے. جب انسان کو کوئی صدمہ پہنچے نا تو بہت زیادہ ایک دم سے غصہ آنے لگ جاتا ہے, اوور ریئیکشن ہو جاتا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس ٹائم میں کیا کیا جائے نا. تو مجھے کسی نے اتنی اچھی بات بتائی, انہوں نے کہا جیسے ہی آپ کو فوراً سے غصہ آئے نا آپ وہ باتیں نا جلدی سے لکھ لیں, اور پھر جب تھوڑی دیر گزر جائے نا تو چیک کریں کہ آپ نے کیا لکھا تھا وہ ٹھیک تھا کہ نہیں تھا. تو ایسا میں نے 2-3 بار کیا نا کہ اس ٹائم میں کچھ بول نہیں سکتی تھی, جلدی سے لکھ لیا. تو بعد میں احساس ہوا اس قدر خوفناک جملے یہ, شکر ہے میں نے نہیں بولے. اس کو پڑھ کے جس کو میں خود ہی ڈر گئی تھی کہ یہ میں بول دیتی تو یعنی اس کا کیا وہ ہوتا. یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ سوچنے کی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کو کہتے کیوں. ویسے تو لگتا ہے نا کہ منفی بات ہے, صبر کرو صبر کرو. یعنی اگر کوئی ہمیں اس وقت کہے جب ہم کسی پریشانی میں ہوتے ہیں صبر کرو تو اس کی بات کتنی بری لگتی ہے کہ کیوں کہہ رہے ہیں صبر کرو. اپنے پہ آتی پھر دیکھتے صبر کتنا کرتے. ہمیں صبر کی نصیحت ہو رہی ہے. تو صبر ایک منفی چیز نہیں ہے, صبر ایک مثبت چیز ہے, ایک مثبت ریئیکشن ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا. اور جب وہ مثبت ریئیکشن ہم کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر جب ہم ہوش میں آتے ہیں, کیونکہ شیطان کی طرف سے آتا ہے نا غصہ ہو یا جو بھی جذباتی کیفیت ہو, تو جب اس سے نکل آتے ہیں تو پھر عقل اپنا رول پلے کرتی, اور اس وقت انسان اگر خود احتسابی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو اصلاح ہوتی چلی جاتی اور اپنے لیے آسانی ہو جاتی.